السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان قاسم علی آپ کو آپ کے اپنے پروگرام ہم کلام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، میری آج کی مہمان شخصیت ایک بڑی ہمہ جہت شخصیت ہے۔ آپ ایک شاعر ہیں، آپ نثر نگاری بھی کرتے ہیں، آپ ایک نقاد ہیں، آپ ایک اینتھروپولوجسٹ ہیں، اس کے علاوہ آپ ایک ڈیولپمنٹ سائنٹسٹ ہیں، اس کے علاوہ آپ پیشے کے لحاظ سے ایک استاد ہیں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہیر الہی۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ سر، چونکہ آج ہماری گفتگو کا جو ایک اہم اور مرکزی موضوع ہے وہ ادب ہوگا، گفتگو کا آغاز یہیں سے کر لیتے ہیں۔ بڑا ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ ادب کیا ہے؟ کیا ہر لکھی ہوئی چیز ادب ہے یا کوئی مخصوص پیمانہ ہے جس کے ذریعے سے ہم جانچ سکتے ہیں کہ آیا کوئی لکھی ہوئی چیز ادب میں شمار ہوگی یا نہیں؟ بہت خوب، بہت عمدہ سوال ہے۔ ادب کی تعریف خاصی مشکل ہے کیونکہ ادب مختلف تہذیبوں میں اپنی منفرد اثر انگیزی رکھتا ہے۔ تو اچھا، اگر ہم اس ایک تعریف کے اوپر متفق ہو جائیں کہ ادب لفظوں کا ایسا تال میل ہے جو آپ کے اوپر اثر پیدا کرتا ہے، یعنی لفظ میں تاثیر پیدا کرنا، دو لفظوں کا رشتہ ایسا جوڑنا کہ وہ مل کر آپ کو تخیل بخشیں، آپ کے احساسات یا محسوساتی سٹرکچر کے اندر گرومنگ پیدا کریں یا فلاورنگ پیدا کریں۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ادب کا پیمانہ ہے اور اس کو بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیکھیں، ادب ادراک اور اظہار دونوں کی یکجائی ہے کہ آپ کسی چیز کو کیسے جانتے ہیں اور جب اس کو جان لیتے ہیں تو دوسروں تک کیسے پہنچاتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس ادراک اور اظہار کی یکجائی کے اندر ادب کے پیمانے بنائے گئے ہیں مختلف تہذیبوں میں۔ اس میں یونان بھی ہے، اس میں ہند کی بہت زرخیز تہذیب رہی ہے، اور علی ھذا القیاس فارسی کی ایک بہت بڑی روایت ہے، عربوں میں بہت نطق ہے، ان کے اندر بہت زیادہ فصاحت ہے، بلاغت ہے کلامی کی، اس میں روانی ہے۔ تو ادب کا پیمانہ ہے، اور اس میں مجھے رہنمائی حاصل ہوئی ہے حضرت امیر خسرو کا ایک دیباچہ جو انہوں نے اپنی بہت ہی شورائے آفاق تصنیف میں درج کیا ہے، اس کا غالباً نام ہے ندرۃ الکمال۔ تو اگر کسی کو وہ کتاب ملے تو اس کا دیباچہ یا سرورق یا پری فیس ضرور پڑھے۔ تو اس میں حضرت امیر خسرو نے ہماری پوئٹکس کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ شعر ہوتا کیا ہے، شعری ادب کیا ہوتا ہے، ادبی ذوق کیا ہوتا ہے۔ ادب فہم بھی پیدا کرتا ہے، ادب ذوق بھی پیدا کرتا ہے، ادب نظارہ بھی پیدا کرتا ہے، ادب آواز بھی پیدا کرتا ہے۔ تو ہر اس لفظ کو ہم ادب کہیں گے یا ہر اس لکھی ہوئی چیز کو ادب کہیں گے کہ جب وہ میں سنوں تو وہ مجھے اپنی آواز کے ساتھ سنائی دے۔ بہت سارے لفظ ہیں جو ہم روز سنتے ہیں لیکن وہ آواز پیدا نہیں کرتے، گونج پیدا نہیں کرتے۔ بہت سارے ایسے لفظ ہیں جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو کوئی منظر نہیں بناتے۔ تو اس پیمانے پر اگر پرکھا جائے، مطلب یہ بالکل مجذوبانہ سی تعریف ہے ادب کی، جو بالکل بیسک ہے، خلقی ہے، مطلب وہ ہمارے تخلیق کے مادے کے اندر گندھی ہوئی ہے۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ادب کی ایک نہایت ہی قلندرانہ، مجذوبانہ اور درویشانہ تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ وہ لکھے ہوئے الفاظ جب میں سنوں تو وہ مجھے آواز دیں، مجھے منظر دکھائیں، میرے سینے کو سوز دیں، میرے دل کی دھڑکن میں اضافہ کریں، اس کو ہم ادب کہیں گے۔ تو اس پیمانے پہ بہت ساری ادبیات کو پرکھا جا سکتا ہے۔ تو آپ کو آپ کی کیفیت میں دوبالا کر دے اگر کوئی لکھی ہوئی چیز، یعنی کہ آپ کو اگر سانس آ رہا ہے اور سانس محسوس ہونے لگ جائے کسی چیز کو پڑھنے سے، تو ایسا ہے کہ جیسے آپ نے ادب کو پڑھ لیا۔ تو یہ مطلب یہ ادب کو اس پیمانے پہ پرکھا جائے گا کہ وہ مجھے زندہ ہونے کے زیادہ بامانی، زیادہ بامقصد تصورات کی طرف لے گویا ایک پیمانہ ہے جس کے ذریعے سے ہم پرکھ سکتے ہیں کہ آیا کوئی لکھی ہوئی چیز ادب ہے یا نہیں۔ آپ نے الفاظ کا ذکر کیا، اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ الفاظ کے بغیر ادب کا وجود، اس کا تصور ناممکن ہے۔ تو پھر اگلا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ کیا ہے، زبان کیا ہے، اور کیا لفظ کا
تہذیبی شناخت کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ بہت خوب، بہت خوب. اور مجھے لگتا ہے کہ عصر حاضر میں سب سے بڑا سوال ہے ہی یہ جو آپ نے کیا. اس سوال کا اگر جواب مل جائے تو انسان اپنی انسانیت میں تسلسل اور بقا پیدا کر سکتا ہے. دیکھیں، تہذیب صرف اس وقت تہذیب ہے جب وہ لوگو سینٹرک ہوتی ہے. تہذیب اپنے اندر سے، یعنی سیویلائزیشن لوگو سینٹرک سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی وہ لفظ پر اساس رکھتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے الفاظ کے خزانے میں توسیع کرتی رہتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر کچھ موتی، کچھ جواہر، اس کے اندر سونا چاندی ڈالتی رہتی ہے. تو تہذیب ہوتی ہی وہ ہے کہ جو لفظ پیدا کرتی ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو تہذیبی شناخت اس تہذیب کو حاصل ہوتی ہے، یعنی یہ تاج اس کے سر پہ سجتا ہے جو قومیں لفظ کے اندر افزائش پیدا کرتی ہیں، یعنی کہ لفظ کے اندر مانوی گہرائی، صوتی حسن، ٹیکنیکل گرینجر پیدا کرتی ہیں. مطلب لفظ کی یہ حیثیت ہے. لفظ کو اگر آپ اس کی مورفولوجی کے ساتھ دیکھیں تو لفظ ٹانگیں بھی رکھتا ہے، لفظ بازو بھی رکھتا ہے، لفظ آنکھیں بھی رکھتا ہے. لفظ آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو ایسی ایسی وادیوں میں لے جاتا ہے، آپ کو ایسے ایسے ورلڈ ویوز دکھاتا ہے، آپ کو کائنات کا ایسا میکینیکل، فزیکل، اسپرچل آرڈر بتاتا ہے جو آپ کو لفظ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. تو لفظ کی یہ حیثیت ہے. زبانوں کا آپ نے ذکر کیا. زبانیں کسی بھی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتی ہیں، اور ہم شرمندگی کے ساتھ اس سطح پہ کھڑے ہیں جہاں پر ہماری زبان روز بروز لوز ہو رہی ہے. مطلب ہمارے ہاتھ سے، ہماری دسترس سے ہماری اپنی زبان نکل رہی ہے. مطلب ہم جو روز مرہ کی زبان استعمال کرتے ہیں معافی کے ساتھ نہایت گھٹیا سطح کی ہے. تو اگر یہ لکھنؤ یا امروہہ میں سنائی جائے تو وہ کہیں گے یہ اوباش کہاں سے اٹھ کے آگے. بالکل. مطلب لفظ آپ کو گریٹر یا ہائر میننگ فلنس دیتی ہے، ہائر پرپز فلنس دیتی ہے. مطلب یہ لفظ کو اس کی حیثیت حاصل ہے زبان میں. اچھا، اور زبان جو ہے وہ بڑی باقوت بھی ہوتی ہیں، زبانیں کمزور بھی ہوتی ہیں. اگر میں آپ کی اس بات کو درست تسلیم کر لوں، منوان تسلیم کر لوں کہ لفظ تہذیب کا امین ہے، تہذیب لفظ کی پروردہ ہے، تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں لفظ کی حرمت پیدا کر کے، اس کی محبت پیدا کر کے ہم ایک مثالی تہذیب کو وجود میں لا سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل، اس کے بغیر ناممکن ہے. ہر کوشش فضول ہے. دیکھیں، علم لفظوں کے لشکر پر بیٹھ کر آپ کے دلوں پہ راج کرتا ہے. دیکھیں، کسی بھی تہذیب کے پاس آپ کو دینے کو کیا ہے؟ الفاظ. وہ الفاظ ہی آپ کو منظر دیں گے، نامہ نگاری پیدا کریں گے، آپ کو مختلف قسم کے علوم کے اوپر استخوانی پنجے والی گرفت دیں گے. تو اگر آپ کسی بھی تہذیب سے لفظوں کی حرمت چھین لیں یا ان کو لفظوں کی بے ادبی دے دیں تو وہ اسی سطح پہ پہنچیں گی جس سطح پہ ہم پچھلے 50-60 سال میں تنزلی کے ساتھ پہنچے ہیں. تو لفظوں کے اندر ترقی کرتے رہنا، لفظوں کے ایگزسٹنگ میننگ سٹرکچر کے اندر ویلتھ کریٹ کرتے رہنا، اپنی ووکیبلری کو ویلتھ فل کرنا، اپنی زبان کے خزانے کے اندر لفظوں کو شامل کرتے رہنا کسی بھی قوم کو تہذیب یافتہ بناتی ہے. تو آپ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے پچھلے 50-60-70 سالوں میں. ہم نے اپنی سیکھی ہوئی زبان کو اپنے ہاتھ سے خود قتل کر دیا. بالکل. اور کیوں کیا ہے؟ کیونکہ ہم سرمایہ داری نظام کے سامنے لیٹ کر قتل ہو گئے. مطلب جو ویو ہے نا انٹرنیشنل لینگویج کی، یہ جو بین الاقوامی زبانوں کی ایک دھاڑ اور یلغار ہے، اس نے پسپا کر دیا ہے ہماری اردو کو. تو تہذیب مورچے کے طور پر، سپر کے طور پر، ذرے کے طور پر، یعنی کہ جو ہائیسٹ گارڈ ہے میری شناخت کا، وہ میری زبان ہے. فی الحال لیں گے ہم ایک مختصر وقفہ. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا.
ویلکم بیک جی. سر بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے. آپ نے ایک بات کی جو بڑی کاؤنٹر انٹیوٹیو لگتی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کا یا کیپٹلزم کا زبانوں کی موت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں نے بیشتر کتابوں میں اس بات کو دلیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی ہے. سرمایہ نے یا سرمایہ داری کے نظام نے صرف مارکیٹس کو نہیں کھایا، صنعتوں کو نہیں کھایا، دیہاتوں اور قصبوں کو نہیں کھایا، مجھے لگتا ہے کہ اس نے زبانوں کو بھی کھایا. یہ جو بین الاقوامی زبان ہے اور وہ تعلیمی نظام کے اندر اپنے آپ کو پارٹ اینڈ پارسل کر کے آئی ہے، تو وہ آپ سے آپ کی شناخت لے گئی ہے. دیکھیں، فرانسیسیوں نے جب قبضہ کیا، ایک علاقہ ہے میڈاگاسکر، وہاں کے لوگ بولتے ہیں میلاگاسی زبان. میلاگاسی زبان میں گالی نہیں ہے. اچھا، مطلب وہ ہجو بیان نہیں کر سکتے، کسی کی بد تعریفی بیان نہیں کر سکتے، کسی کی بدصورتی بیان نہیں کر سکتے. مطلب وہ جب لڑتے تھے تو ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ جاؤ خدا تمہارا بھلا کرے، may God be with you, God bless you. مطلب ان کی زبان کے اندر جیسے نفرت اور غصے کے لیے کوئی الفاظ ہی نہیں تھے. یہ آپ میڈاگاسکر کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. میلاگاسی کی، یہ بیفور کالونائزیشن، یعنی کہ جب انہوں نے اپنی سامراج کو اس کے اوپر قائم نہیں کیا تھا فرانسیسیوں نے. فرانسیسی جب چلے گئے تو میلاگاسی لوگ جب اپنی بھینسوں بکریوں کو چرانے لے کے جاتے تھے تو ان سے فرانسیسی زبان میں بات کیا کرتے تھے اور فرانسیسی زبان میں گالیاں دیا کرتے تھے. اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے فرانس نے غلبہ پایا تھا میڈاگاسکر پر، اسی طرح وہ اپنے غلبے کو قائم کرتے تھے اپنے ڈھول ڈنگروں کے اوپر. ٹھیک ہے، تو اسی طرح زبان غلبہ پیدا کرتی ہے، اپنا ایلیٹسزم پیدا کرتی ہے. وہ اپنے غرور کو، اپنے فخر کو آپ کے اوپر قابض بناتی ہے اور آپ کی زبان مقبوض ہو جاتی ہے. مطلب آپ کو اپنی زبان جیسے چھوٹی لگتی ہے کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یار یہ لائٹ کے لیے کیا لفظ اردو میں ہوتا ہے، کیمرے کے لیے کیا لفظ ہوتا ہے، اینکر کو کیا کہتے ہیں. تو اس لیمیٹیشن کے سامنے زبانیں اپنے ہتھیار ڈال دیتی ہیں اور جو زبانیں انویسٹ نہیں کرتی وہ اس کے سامنے مغلوب ہو جاتی ہیں اور قتل ہو جاتی ہیں. تو زبانیں انڈینجرڈ نہیں ہوتی ہیں، زبانیں قتل بھی کی جاتی ہیں. مطلب زبانوں کا زبانیں قتل کر دیتی ہیں. تو آپ دیکھ لیں دنیا میں بڑی بڑی زبانیں کون سی ہیں پاپولیشن کی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان کی جو موت ہے وہ جو کم مائیگی کا احساس لوگوں میں پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ بالکل، کیونکہ دیکھیں میرا تمام اظہار و ادراک اگر ایک ایگریرین اکانومی پر تھا تو اب وہ شفٹ ہو کر کیپٹلسٹ اکانومی کی شکل اختیار کر گیا. تو میرے پاس تو اظہار و ادراک کے الفاظ ایگریرین اکانومی کے تھے. میں تو چلانے والا تھا ایک بیل گاڑی، یا میں تو پٹھے کاٹتا تھا، یا گندم اور چاول کی فصل بوتا تھا. تو اب جب میں نے سرمایہ داری یا صنعت کاری کے نظام میں قدم رکھا ہے تو مجھے ساری لغت ان سے لینی ہے. ایک تو میرا انڈیجنس نالج میرے ہاتھ سے گیا، میری شناخت میرے ہاتھ سے گئی، اور میرا پورا اظہار و ادراک بیساکھیوں پر کھڑا ہے، اور وہ بیساکھی مجھ جیسے معذور ذہن اور قوم کے آدمی کو دیتی ہے بین الاقوامی زبان. تو اس طرح سے زبانیں غلبہ پاتی ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ سے شاید پہلے بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ایک لفظ ہے برڈ، اسی لفظ کا اردو میں ترجمہ کریں پرندہ، ذرا سا اس کو لوکل کریں تو ہے پنچھی. اب جیسے ہی پنچھی کہا میٹھا لگا، جیسے ہی پنچھی کہا ایسے لگا جیسے اڑنے لگا، پکھیرو. ہاں مطلب اڑ گیا جیسے. تو آپ دیکھیں یہ مطلب لفظوں میں اور زبانوں میں یہ بائٹ فلنس ہوتی ہے. تو ایک زبان دوسری زبان کو کھا جاتی ہے. گفتگو کا رخ ذرا دوبارہ ادب کی طرف موڑتے ہیں. یہ بتائیے کہ ادب اور زندگی کے بیچ میں کیا تعلق ہے، ان دونوں کے بیچ میں ربط کیا ہے؟ زندگی میں زندگی ادب پیدا کرتی ہے. ادب کے لغوی معنی ہی یہ ہے کہ چیزوں کو چیزوں کے مقام پر رکھو. زندگی کتنی زندہ ہے یہ ادب بتاتا ہے. کیا ادب زندگی کا ذیلی موضوع ہے یا زندگی ادب کا ذیلی موضوع ہے؟ یہ مشکل سوال ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو پیدا کرتے رہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی گود میں پلتے ضرور ہیں. لیکن جو لوگ ہائر سکیل آف ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنی زندگی، مطلب ہائر سکیل آف لیونگ میں جیتے ہیں، وہ ہمیشہ بہت باادب ہوتے ہیں. مطلب وہ لٹریچر ضرور پڑھیں گے، اس لٹریچر کی
مدد سے، اس کی تخلیق سے اپنی زندگی کے اندر زیادہ معنویت، زیادہ مقصدیت پیدا کرتے رہتے ہیں. تو زندگی مرہون منت ہوتی ہے ادب کی بہت ساری جگہوں پر. یہ ساری زندگی کی اساس زبان کے ساتھ ساتھ ہے. تو زندگی میں زندگی اصل میں ادب پیدا کرتا ہے. خوب. ادب برائے ادب یا ادب برائے زندگی، یہ دو نظریات ہیں، اور یہ بحث اردو ادب میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے ادب میں یہ بحث کافی پرانی ہے. تو ادب برائے ادب یا ادب برائے زندگی، ان دونوں نظریات میں سے آپ خود کو کس نظریے کے زیادہ قریب محسوس کرتے ہیں؟ ہاں، یہ دونوں مکتبہ فکر جو ہیں، ان دونوں میں اتنے بڑے امام پیدا ہوئے ہیں شاعری کے، اتنے بڑے بڑے خلفاء پیدا ہوئے ہیں ان ائمہ کے جنہوں نے یہ شاعری کر کے دکھائی ہے، اس ذوق پر کہ ادب کا تعلق صرف ادب سے ہے یا ادب کو صرف ادب کے لیے ہونا چاہیے، اس کا باقی جو دائرے ہیں زندگی کے اس کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. لیکن یہ جو ایک جدید فکر ہے، کیونکہ ہر چیز میں جدت پیدا ہوئی ہے، تو شاعری کی ذوق میں بھی ایک جدت پیدا ہوئی ہے. تو اس جدید طرز فکر شاعری کو آپ ادب برائے زندگی کہتے ہیں، اور اس میں بہت بڑے نام پیدا ہو رہے ہیں اور آگے بھی ہوں گے، اور اس میں ویسٹ نے خاصی ترقی حاصل کی ہے کہ ادب براہ راست میری زندگی کے اندر کوئی زلزلہ، کوئی بھونچال، کوئی ہلچل ضرور پیدا کرے. ٹھیک ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ کتاب بند ہو گئی تو لفظ اندر سو گئے. میں کتاب بند بھی کر دوں تو لفظ میرے پلو پکڑ کر، میرے دامن سے لٹک کر میرے گریبان کو حدت پہنچاتے رہیں. صحیح ہے نا؟ مطلب کتابیں بند بھی ہو جائیں تو الفاظ ناچتے رہیں، الفاظ گاتے رہیں، الفاظ ہمیں وادیوں میں لے کے جاتے رہیں. تو اسی کو ادب برائے زندگی کہتے ہیں. اور جیسے پورا ایک پیراڈائم شفٹ ہوا ہے ویسٹ میں بھی، سینٹرل ایشیا میں بھی، اور ساؤتھ ایشیا میں تو خصوصی طور پر. اور سب سے رچ ٹریڈیشن ہے ہند کا، اگر اس حساب سے دیکھا جائے. جو ہندو تہذیب ہے، مطلب یہ خطرے سے خالی نہیں ہے لفظ کہنا، جو انڈین سیویلائزیشن ہے، اس کی ایک بہت زرخیز تاریخ ہے. اور اگر آپ ذرا سا ان کو غور سے دیکھیں تو مطلب مجھے اب پتہ نہیں کہ سوال کیا تھا، میں بھول گیا ہوں، مطلب لیکن اب اسی طرف بات کو لے جاتے ہیں جی، کہ انہوں نے اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کو ادب سے سرشار کیا ہوا تھا. اچھا. ہاں، مطلب ان کے بھجن، ان کی بھگوت گیتا، ان کی رامائن، ان کی کتھائیں، مہابھارت، ہاں جی، وہ سارے کے سارے ایپکس ہیں، رزمیے ہیں. رزمیہ پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ جن تہذیبوں میں رزمیے لکھے جاتے ہیں، یعنی لمبی نظمیں لکھی جاتی ہیں، وہ لوگ امیجری کے اندر ایک ویژول ڈائنامزم پیدا کرتے ہیں. وہ یعنی کہ تخیل کے اندر ایک بصری بھونچال پیدا کر سکتے ہیں. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پیالہ ہے، اس پیالے میں پانی ہے، لیکن جب اس کو ڈائنامزم کے ساتھ آپ بیان کریں گے کسی رزمیہ میں، مطلب کوئی طویل نظم لکھیں گے، تو وہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے وہ پانی اور وہ پیالہ میرے فکر میں ہے، میرے تخیل میں ہے، لیکن اس کو سوچ لینے سے میری پیاس بجھ گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں امیج میں حرکت پیدا کرنا. اور غالب اس کے امام ہیں. اسد اللہ خان غالب نے اپنے تخیل کے زور پر مطلب زندگی کو ایسی زندگی عطا کی ہے کہ آپ کو اس کو محسوس کرنے کے لیے نئے حواس چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو اپنے موجودہ حواس کم لگتے ہیں اس کے سامنے جو احساس، جو تخیل غالب نے آپ کو دیا. یہ ادب برائے زندگی اگر اس لحاظ سے دیکھیں. ٹھیک. تو غالب جو شعر دیتا ہے وہ آپ کی بینائی سے بڑا ہوتا ہے، آپ کی سماعت کی کیپیبلٹی سے بڑی آواز اور چیخ پیدا کر کے دکھاتا ہے غالب کا شعر. ٹھیک ہے، مطلب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہماری جو تہذیب رہی ہے، اردو ادب کی بھی، سنسکرت کی بھی، ہندوی بھی، اور پھر فارسی کے ساتھ جو ہماری شادی ہوئی ہے، ہمارا ملاپ ہوا ہے، اور اس میں امام ہے امیر خسرو. مطلب شعروں کو فارسی میں لکھ کر بھی اس کے اندر ایک ہندی فلو پیدا کر دیتے ہیں. مطلب وہ ہیں تو فارسی
لیکن جس بیٹ پر ناچتے ہیں وہ بیٹ انڈین ہے. چونکہ الفاظ کی بات بار بار آ رہی ہے تو یہاں ایک قرۃ العین حیدر ہماری اردو کی بہت بڑی ناول نگار ہیں، ان کی ایک بات میرے ذہن میں آئی. انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ لفظ مردہ ہو چکے ہیں، یعنی یہ کہ لفظ کھوکھلے ہو چکے ہیں، ہم ان کے صرف پنجر گھسیٹتے پھرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا واقعی لفظ مردہ ہو چکے ہیں؟ بہت بالکل. کچھ کو تو ہم نے خود زہر دے دیا ہے، نفرت کا، کینے کا، بغض کا، حسد کا. ہمارا ڈیلی ڈسکورس کیا ہے؟ یہی تو ہے، غیبت، چغلی. اس سے لفظوں کے اندر معنویت کمزور پڑ جاتی ہے. مثال کے طور پہ میں نے لفظ یہاں زبان سے یا سینے سے پھینکا تو وہ اپنی قرار واقعی مقام تک پہنچنا چاہیے. مطلب میں نے اگر ایک لفظ پھینکا ہے جو آپ کے نظر کو نظارہ دے تو وہ لفظ اتنا کھوکھلا اور مردہ ہو چکا ہے کیونکہ اس میں کوئی تاثیر نہیں ہے تو وہ یہیں کہیں گر جاتا ہے. مطلب اس قسم کی لاچاری ہے، بے چارگی ہے، فرسودگی ہے. مطلب اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس حد تک خوفناک بات ہے کہ ہمارے بہت بڑے بڑے شعراء کے حاشیوں پر اب فرسودگی نمایاں ہے. بالکل. مطلب ان کو پڑھنے سے جو ایک حدت، ان کو پڑھنے سے جو ایک شعور، ان کو پڑھنے سے جو ایک منظر بننا چاہیے، جیسے وہ لفظ ہتھ کھڑی باندھ کر کسی جیل میں ڈال دیے گئے، کوئی اثر ہی نہیں کرتے. ٹھیک. ہم نے بات کی تھی کہ اگر الفاظ کی تخلیق کی جائے، ایک نئے الفاظ تخلیق کیے جائیں تو ایک زندہ و جاوید اور ایک مثالی معاشرہ اور ایک مثالی تہذیب وجود میں آ سکتی ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو فوراً میرا ذہن یونان کی تہذیب کی طرف جاتا ہے، جہاں ہومر جیسا شاعر پیدا ہوا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ہومر از گریس اینڈ گریس از ہومر. اگر ہومر جیسا شاعر پیدا کرنے کے بعد بھی یونانی تہذیب کی تنزلی ہوئی، وہ مر گئی جبکہ اس نے اتنے الفاظ تخلیق کیے تھے، تو یہ کیوں ہوا؟ جو گریک سیولائزیشن ہے، یونانی تہذیب ہے، اس میں صرف ہومر نہیں اور بھی بڑے بڑے نامور شعراء پیدا ہوئے ہیں. مطلب ابھی ان کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہمارے پاس. ہومر نے جو پیتھوس، جو ٹریجڈی، جو سوز، غم، آلام پیدا کر کے دکھائے ہیں وہ ہیروئک ہیں. یعنی کہ یونانی تہذیب کے شعراء جو بھی سوز یا غم اپنی شاعری سے پیدا کرتے ہیں اس کا بنیادی کردار ایک ہیرو ہوتا ہے، یعنی ہرکولیز، اکیلیز. ہاں جس طرح بالکل ایکلیز جس طرح تھا، ایکلیز ہیل ان کا ایک وہ ضرب المثل بھی ہے. مطلب اس طرح کے ہیروئک ٹریجڈی کے ساتھ گریک سیولائزیشن نے ترقی بھی کر کے دکھائی ہے لیکن اپنے آپ کو ہیلنائزیشن سے بچا نہیں پائی. ٹھیک. اب اس کا ذرا سا اگر آپ تقابلی جائزہ کریں کہ ہندوی تہذیب کے اندر ایسی کیا صلاحیت تھی کہ جس نے دائروں کی تہذیب کو بھی ایک ہی مرکز پر گھما دیا. مطلب یونان کی تہذیب حالانکہ ٹریجڈی میں امامت کا درجہ رکھتی ہے، مطلب شاعری آپ کو سوز نہیں دے رہی تو اور کیا دے گی. بالکل. تو وہ جو پیتھوس یا ٹریجڈی یونانی ہومر نے پیدا کر کے دکھایا تھا وہ ایک ہیرو کا تھا. بالکل. یعنی ہیرو جب گرے تو دکھ ہو. امیر خسرو نے اس سے الٹ کر کے دکھایا، عام آدمی کا، ایک عام آدمی کا، حتیٰ کہ اس میز کا دکھ کیا ہے، اس کرسی کا دکھ کیا ہے. یہ عام استعمال میں روزمرہ کے آنے والی اشیاء کو اپنے اشعار میں ڈھال کر اتنا غمگین اور پرسوز بنا دیا کہ ہمارا تعلق اپنی تہذیب سے دوبارہ ہو گیا. اور ایک جملہ کہہ دوں کہ امیر خسرو سے بڑا عاشق ہندوستان نے ابھی تک اپنا پیدا نہیں کیا. واہ. تو امیر خسرو عشق کرتے تھے نظام الدین اولیاء سے بھی اولین درجے پر، بالکل، لیکن ثانوی سطح پر ان کا جو محبوب تھا وہ ہندوستان تھا. تو ہندوستان کی تہذیب میں انہوں نے پیتھوس اور ٹریجڈی کو عام آدمی کی ملکیت میں دے دیا. اچھا، چونکہ آپ بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں تو اس سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ سوز، گداز، یہ شاعری کا ایک اہم جز، بلکہ یوں کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ ایک جز اعظم ہے. سوکرٹیز اس کو پیتھوز کہتا ہے جس کو گداز بھی کہا جاتا ہے. شاعری میں یہ گداز پیدا کیسے ہوتا ہے؟ کیا دل کا کسی ایسی واردات سے گزرنا ضروری ہے، ایسی خونچاں واردات سے جس میں وہ لہو لہان ہو جائے؟
بہت خوب. اب یہ مطلب بہت گھبراہٹ پیدا کر دینے والا سوال ہے، کیونکہ شعر صرف واردات کا محتاج نہیں ہے. شعر تراشا بھی جا سکتا ہے. مطلب خدا اگر میرے ہاتھ میں نہ آئے تو میں نے بت تو بنائے ہیں نا، انسانوں نے کیا کیا؟ صنم تراشے. ہاں، تو اگر واردات کے نتیجے میں شعر نہیں بھی اترتا، یعنی صوفیانہ یا واعظانہ یا شاعرانہ افتاد کے نتیجے میں اگر شعر پیدا نہیں ہوتا تو شعر بنائے بھی جا سکتے ہیں. مطلب شاعری کا فن سیکھا جاتا ہے، اور اورد جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس میں پھر آپ اچھے لفظوں کا چناؤ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ مجھے غالباً 2-3 سال لگے ایک نعت شریف مکمل کرنے پہ، اور وہ عجیب و غریب معاملہ یہ تھا کہ میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ اگر میں نے یہ نعت شریف لکھ دی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر مجھے کہہ دیا کہ تم میری شان کے مطابق یہ لفظ چن کے لائے ہو، تو لفظوں کو چننے میں 2-2.5 سال لگ گئے کہ میں ان کی شان بابرکت بیان کر سکوں، ان کے حضور کون سے الفاظ پیش کروں. واہ. ٹھیک ہے، تو شاعری کا فن سیکھا بھی جاتا ہے، لیکن شاعری اپنی افتاد خود بھی پیدا کرتی ہے. یعنی شاعری ایک حادثہ ہے، جب آپ اس میں سے گزر جاتے ہیں تو خود بھی محدث ہو جاتے ہیں. بالکل. آپ چونکہ خود بھی ایک شاعر ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم آپ سے آپ کا کوئی کلام نہ سنیں. سو کلام شاعر بزبان شاعر. بہت شکریہ. ویسے میں مطلب یہ حوصلہ نہیں رکھتا کہنے کا کہ میں شاعر ہوں. جتنے بڑے بڑے اسلاف ہم نے شاعری میں پیدا کیے ہیں، مطلب ایسے گمنام وہ بھی شاعر ہوتا ہے. میں ایک بس ضمنی بات کہہ دوں کہ جن کو ہم نے پڑھ کر بھی غائب کر دیا، پڑھ کر بھی گما دیا. مطلب وہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے پڑھے ہیں لیکن وہ گم ہیں، ان کا کوئی وجود ہی نہیں. اور یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے کہ ہم چیزوں کو گما دیتے ہیں، چیزیں ہم سے غائب ہو جاتی ہیں، لوز ہو جاتی ہیں. مطلب غالب ہے نہیں ہے، میر تقی میر ہے نہیں ہے بھی اور نہیں بھی. اقبال پرانا کر دیا، جان ابھی گئے ہیں لیکن جان اب ہے ہی نہیں. تو جان ہی جان کے ہونے کا وجود تھے، آپ اور میں نہیں. اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے ہمارے ادب کے لیے. اچھا خیر، میں چند ایسی بس بکھری ہوئی نظمیں آپ کو سنا دیتا ہوں. لکھوں کچھ ایسا کہ دل پگھل جائے، ماروں کوئی دھاڑ کہ من دہل جائے. اکھڑ کے گرا ہوں خود سے دور بہت، ساغر کوئی چلے کہ جی مچل جائے. کہ رزق کافی نہیں جینے کے لیے، کہ رزق کافی نہیں جینے کے لیے، کہ رزق کافی نہیں جینے کے لیے، کہ تیرے دیدار سے جی سنبھل جائے. لوٹا ہے اپنی ہی جڑوں سے خون بہت، صبر رانے سے بھی نہ صبر کا پھل آئے. اور بیچ میں ایک نعت کا شعر بن گیا کہ وہ آئے ہیں ٹھہری ہوئی آنکھوں میں یوں. واہ کیا اچھا مصرع ہے. وہ آئے ہیں ٹھہری ہوئی آنکھوں میں یوں، موت سے ذرا پہلے جو فضل لائے. ہے ذکر علی کہیں قریب بہت، منقبت کا بھی ایک اس میں مصرع ہے. ذکر علی کہیں قریب بہت، بجتے ہیں ڈھول ملنگ لیے طبل لائے. اے شاہیر تجھے سمجھانے کو یہ کون آئے، جاہل لیے سارا اپنا جہل لائے. لکھوں کچھ ایسا کہ دل پگھل جائے، ماروں کوئی دھاڑ کہ من دہل جائے. تو مطلب یہ اس طرح کی تھی کوئی شاعری. اگر آپ مطلب ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ شاعری جو ہے وہ ایک شاعر کے دل پر ایک الہام کی صورت نازل ہوتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہوں تو اس کا آمد ہوتی ہے شاعری کی. آپ کے خیال میں کیا واقعتاً ایسا ہوتا ہے، یا یہ کہ اس کے پیچھے کچھ شعوری عناصر بھی کار فرما ہوتے ہیں؟ ہاں جی، بہت خوب. شاعر بنیادی طور پر بہت حساس ہوتا ہے. حساس ہم کسے کہتے ہیں؟ جس کی نیند کچی ہو، جو ٹھیک سے سو نہ پائے، اس کو کہتے ہیں حساس ہے. یعنی کہ ذرا سی آواز آئی تو آنکھ کھل گئی. تو شاعر کو کوئی بھی منظر سلاتا نہیں ہے، شاعر کو ہر
منظر رلاتا ہے، جگاتا ہے، اٹھاتا ہے. تو شاعر کو اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں تو اس کی حساسیت ہی اصل میں افزائش اور پیدائش کرتی ہے، اور پھر کہیں نہ کہیں اس کی شعور کی سینٹرل اور ڈیسائسو فورس بنتی ہے جہاں سے وہ شعر پیدا کرتا ہے. تو جو بھی وہ منظر دیکھتا ہے اگر اس کے لیے وہ شعر نہ کہے تو اپنے اندر ہی مارا جائے، اس کے اپنے اندر آگ لگ جائے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو شعر حساسیت کی گود میں پلتا ہے. تو حساس آدمی شاعری کرتا ہے اور پھر وہ اس کو اپنے شعور کی متاع بناتا ہے، وہ اس کو اپنے شعور کے تخت و تاج پہ بٹھاتا ہے شاعری کو. کیونکہ جو شعور ہے نا اگر وہ حساس ہو جائے تو جس مدار پر، جس نقطے پر وہ رقص کرتا ہے وہ رقص ادب ہے، شاعری ہے. چونکہ پروگرام کا اختتام قریب ہے تو ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ادب زندگی کے ہر شعبے پہ حاوی ہے، چاہے وہ مذہب ہو، چاہے وہ معاشیات ہو، اور چاہے وہ کوئی بھی یعنی زندگی کا شعبہ ہو، ادب اس پر حاوی ہے. ہمارے ہاں ایک خاص طرح کا ما بعد الطبیعاتی ادب جو لکھا گیا، کچھ لوگوں کے خیال میں اس سے ہماری اردو ادب کو بڑا نقصان پہنچا. متصوفانہ ادب لکھنے والوں نے لوگوں کو بے عملی کی طرف راغب کیا اور فینٹسی بیچی. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں یہ سوال مطلب دونوں طرح سے، مطلب اس کی نیگیشن میں بھی بات کی جا سکتی ہے اور اس کی افرمیشن میں بھی بات کی جا سکتی ہے، مطلب اس کے پروز اینڈ کونز ہیں. دیکھیں کوئی بھی قوم، کوئی بھی تہذیب اپنے اندر خود سے کچھ پہیے ایجاد کرتی ہے کیونکہ وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک ضرورت مندی رہی ہے کیونکہ انسان اپنی وارفتگی کے اندر ایک روحانی وجود بھی ہے. تو اس روحانی وجود کی اگر تسکین ادب نہیں کر رہا تو یہ خانہ خالی رہ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو میٹا فزیکل پوئٹری یا پوئٹکس کے اندر ایک صوفیانہ الہام داخل کرنا یا صوفیانہ موضوعات پہ بات کرنا کوئی جدید فکر نہیں ہے. میر نے اس پر ان موضوعات پر اشعار باندھے ہیں، غالب نے باندھے ہیں، خسرو نے باندھے، اور پھر تو مطلب ایک بہت بہت لمبی فہرست ہے. لیکن یہ ضرور بالضرور بات درست ہے کہ ایک ایسا وقت آیا، ایک ایسا ویکیوم پیدا ہوا کہ اس ویکیوم کو ان لوگوں نے بھر لیا کہ جو بذات خود صوفی نہیں تھے، صوفی نما تھے یا صوفی کے محبوب تھے، تو وہ موضوعات کے اوپر منتہیانہ گرفت نہیں رکھتے تھے لیکن اس کو باندھنے کی کوشش کرتے تھے. تو اگر اتنی سہولت رکھ کے ان کی ضمانت کو منظور رکھا جائے تو یہ غالباً بحث آگے کنفیوژن کریٹ نہیں کرے گی. بالکل. تو ادب کے اندر یہ سہولت موجود ہوتی ہے کہ اگر وہ تسکین پیدا نہیں کر رہی، اگر وہ تشفی نہیں پیدا کر رہی، تو آنے والے لوگ اس کی اس خامی کو، اس ازالے کو، اس فرسودگی کو ٹالیں. تو یہ اب آپ کے اور میرے کندھوں کے اوپر ہے کہ اگر انہوں نے بے عملی کی طرف راغب کیا تو آپ اپنے صوفیانہ افتاد سے ان کو عمل کی طرف راغب کر دیں. تو یہ ایک یہ میری ایک آجزانہ سی رائے ہے، اور اس کو ہماری تمام لوکل لینگویجز، نیشنل لینگویج کے ساتھ انٹیگریٹ ہونا چاہیے، اور تاکہ ہمارا روحانی سیلف، ہمارا عقلی سانچہ، ہمارا محسوساتی سٹرکچر، حتیٰ کہ انسانی شعور اور وجود کے درمیان جتنے بھی برجز ہم نے ڈالے ہیں اس کے اوپر ادب کی آمد و رفت چلتی رہے. گو ابھی کچھ تشنگی باقی ہے لیکن وقت ہمارے آڑے آتا ہے. جان نے کہا تھا آدمی وقت پر گیا ہوگا، وقت پہلے نکل گیا ہوگا. آج آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ. کسی آئندہ پروگرام میں آپ کو دوبارہ مدعو کریں گے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان قاسم علی کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا.